گراتے بھی ہاتھ میرا موبائل کی جاتا ہے السلام علیکم. مردی سب کھولے خواتین لیڈیز اس طرف آ رہے ہیں. سبحان اللہ. خواتین ایک طرف آپ چیئر ادھر کر کے نا سامنے چیئر سامنے کر خواتین دروازہ چھوڑ کے آگے آ جائیں. عفوا يا حجة خلاص صورت خلاص. یہ لال پٹی سے تھوڑا سا پیچھے رہیں گے. خاموشی کے ساتھ خاموشی کے ساتھ. ہمارے سامنے بات سنو. ہمارے سامنے یہ قرآن پاک کا نسخہ موجود ہے. اس کا تعارف کرنے سے پہلے ضروری ہے ہم جان لیں قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے نازل کیا. یاد رکھیے قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے ایک طرف ہم یہ کہتے ہیں قرآن کریم کو اللہ نے لیلۃ القدر میں نازل کیا. کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ جن کے ہاتھ میں موبائل ہے وہ جواب دیں گے. توجہ فرمائیے توجہ فرمائیے. ایک طرف ہم یہ کہتے ہیں لیلۃ القدر میں نازل ہوا اور دوسری طرف ہم یہ بھی کہتے ہیں قرآن کریم کو اللہ نے آہستہ آہستہ کتنے سالوں میں نازل کیا؟ تقریباً 23 سال. تو دونوں میں سے کون سی بات ٹھیک ہے؟ لیلۃ القدر میں یا 23 سالوں میں؟ دونوں ٹھیک. دونوں ٹھیک ہے. کیسے؟ 23 سال برسہ لگا تو لیلۃ القدر دی رات اللہ نے نازل فرمائی پورا کر دیا. لیلۃ القدر میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو اصل میں مالک کائنات نے 2 بار نازل کیا. ایک بار اللہ نے آسمان دنیا تک اتارا, لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک صرف ایک رات میں اتارا. بولیے وہ رات کون سی تھی؟ بولیے کون سی رات تھی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. سبحان اللہ. اللہ رب العزت نے اس ایک رات لیلۃ القدر میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک اتارا اور پھر آسمان دنیا سے نبی کریم بولیے ذرا صلی اللہ علیہ وسلم کا آہستہ 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 کتنے سالوں میں مکمل ہوا؟ تقریباً 23 سال. 13 سال مکہ والے, 10 سال مدینہ والے. جب بھی قرآن کریم نازل ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو لکھنے کا حکم دیتے. صحابہ اکرام جو چیزیں میسر تھیں, جو اللہ نے اشیاء اور اسباب دیے تھے, ان پر قرآن کریم کو لکھ دیا کرتے, کبھی پتھروں پہ, کبھی کھجور کے پتوں پہ, مختلف چیزوں پہ. تو سب سے پہلے قرآن کریم کو ایک جگہ جمع کرنے والے کون سے صحابی ہیں؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ. ان سے پہلے جمع ہو چکا تھا. حضرت عثمان کے دور سے پہلے قرآن کریم جمع ہو چکا تھا. کس صحابی نے جمع کیا تھا؟ کس کے دور میں ہوا؟ سب سے پہلے صحابی ابو بکر صدیق. سب بولیے رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں. ان کے جب صحابہ کرام جنگوں میں شہید ہوتے ہیں, جناب عمر فاروق کے مشورے کے ساتھ رضی اللہ عنہ قرآن کریم کو ایک جگہ جناب ابو بکر صدیق کے دور میں جمع کیا گیا رضی اللہ تعالی عنہم جمیعا.
تو وہ قرآن کریم اس کا نام المصحف الام رکھا گیا تھا. وہ بعد میں حضرت عمر فاروق کے پاس رہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر وہی قرآن کریم ان کے بعد ان کی بیٹی سیدہ حفصہ کے پاس رہا ام المؤمنین رضی اللہ عنہا. پھر وہی قرآن کریم جناب سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں ان کے پاس رہا. تو جناب عثمان نے اپنے دور خلافت میں قرآن کریم کے اور بھی نسخے تیار کروائے. کہا جاتا ہے ان کے دور میں 4 یا 5 یا 7 قرآن کریم ایسے لکھے گئے تھے جنہیں مختلف ملکوں میں اور علاقوں میں تقسیم کیا گیا تھا. کہا جاتا ہے انہی میں سے ایک قرآن کریم آج بھی ترکی کے شہر استنبول کے اندر موجود ہے. اسی ترکی والے قرآن کریم کی فوٹو کاپی آج مدینہ میں یہ ہمارے سامنے ہے. یہ اس قرآن کریم کی کاپی ہے جو جناب سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے. ان کی طرف اس کی نسبت کی جاتی ہے. حقیقت کا علم تو اللہ کے پاس ہے. کیا یہ اسی زمانے سے چلا آ رہا ہے یا بعد میں لکھا گیا ہے، یہ باتیں اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن ایک بات پکی ہے، اس کو نازل کر کے اس کی حفاظت کرنے والا کون ہے؟ بولیے کون ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انا نحن نزلنا الذکر وإنا له لحافظون. ہم ہی اس قرآن کو نازل کرنے والے ہیں، اور بولیے ہم ہی اس قرآن کی حفاظت کرنے والے. اللہ نے کیسے کیسے قرآن کی حفاظتیں کروائی ہیں. ہر زمانے میں جہاں اللہ نے کتابی شکل میں قرآن کو محفوظ رکھا ہے، وہیں پہ لاکھوں سینوں کے اندر بھی اللہ نے قرآن کو محفوظ رکھا ہے. اور وہیں پہ ایسے ایسے لوگوں کو اللہ نے پیدا کیا جن کے ذریعے سے اللہ نے قرآن کا کام لیا. ابھی حال ہی کی بات ہے، پاکستان کی ایک خاتون ہے جنہوں نے سوئی دھاگے کے ساتھ قرآن کریم کو کپڑے کے اوپر لکھا. اور مزے کی بات یہ ہے وہ قرآن پاک انہوں نے مدینہ کے لیے وقف کر دیا ہے، اور آج اسی میوزیم کے اندر وہ قرآن پاک موجود ہے. لیکن آگے جانے سے پہلے موبائلوں والے بھائی یہ بات